کہتی ہوں صاحبہ خاتون کو کی پائے اپنی تقریر پیش کرے. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے, نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے, میری صبح میں صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی, اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی, اور اس میں تو قیامت کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین, فقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العظیم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں, سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں, مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے, یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے, فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش, نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میری پیاری بہنوں, رب کائنات کا بہت بڑا عظیم احسان و کرم ہوا ہے کہ مالک دو جہان ہمیں پرنور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے, آمین. میری پیاری بہنوں, اگر آج کے پرفتن دور پر ہم دنیا میں طاہرانہ نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے ہر صنف اپنے اپنے حقوق کے مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر صنف ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے. ہر ایک دوسرے کے حقوق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے, رعایا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت, آقا و مالک کو غلام سے شکایت, غلام و نوکر کو آقا سے شکایت, اولاد کو والدین سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ گناہی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں, ان کی عزت و احترام و آداب کو پامال کیا جا رہا ہے. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیر میں رکھا ہے, جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا ہے, جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبتیں برداشت کی ہیں, جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں, کیا ان کی عزت و احترام و آداب کو پامال کیا جائے, کیا ان کے ساتھ گناہی اور ناپاک حرکتیں کی جائیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, یہ والدین کا حق نہیں ہے. اور جو لوگ والدین کے ساتھ گناہی اور ناپاک حرکت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حدیث شریف میں موجود ہے, حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما حق الوالدین, والدین کا کیا حق ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو. محبوب کبریا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہما جنتوں کا بنا رکا, وہی تیری جنت وہی تیری جہنم, یعنی ان کی اطاعت میں جنت اور ان کی نافرمانی میں دوزخ ہے. اگر ان کے ساتھ سلوک اور اچھا برتاؤ کرو گے تو جنت کے حقدار اور مستحق بنو گے, اور اگر ان کے ساتھ گناہی ناپاک حرکت کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میری پیاری بہنوں, اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گناہی اور ناپاک حرکت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا تو ضرور دیں گے, لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے. ثبوت کے طور پہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کرتی ہوں, غالباً پاکستان میں پیش آیا. واقعہ یوں ہے کہ ایک آدمی نوکری سے گھر آیا, اس کی بیوی نے اس کی ماں کی شکایت کی. نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بوڑھی میں بیچاری نماز پڑھ رہی تھی. سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا, اس ذوق سے رکھا کہ ماں کی حقیقی سزا ملی. پھر اس نوجوان نے اور چچا صاحب بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی. پھر ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان اور چچا صاحب بھائی دونوں قبر میں اترے. چچا صاحب بھائی تو قبر سے صحیح سلامت باہر نکل گیا, لیکن اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے اسے فوراً دبوچ لیا. نوجوان ڈر اور دہشت زدہ کی وجہ سے چلانے لگا. لوگوں نے اس کو نکالنے کی ہر ممکن کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے. لوگوں نے اس کے لیے دعائیں کی لیکن کسی کے دعا قابل قبول نہ ہو سکی. آخرکار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا. لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی. جب اس نوجوان کی بیوی کو پتا چلا تو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں, میں نے ماں کے خلاف
वाक़या बयान किया। आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। मेरी प्यारी बहनों, हुकूकुल वालिदैन हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखता है और हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से भी खतरनाक है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है